شاہ صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم جن دنوں میں اس پہ بحث مباحثہ چل رہا تھا تو بار بار چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اور آپ بھی اس سارے پروسیس میں شامل تھے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے تھے۔ بہت سی چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو کلوزز تھیں وہ 18ویں ترمیم میں شامل کر لی گئی تھیں، اور کچھ کلوزز کو اس 26ویں ترمیم میں شامل کیا گیا۔ ابھی بھی کچھ اہم چیزیں رہ گئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس کو آئین کا حصہ بنا لینا چاہیے؟ ابھی میر صاحب بات یہ ہے کہ جو ابھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو ہم جو رکی ہوئی چیزیں تھی، بچی ہوئی چیزیں تھی، وہ لے آئے ہیں، یا 19ویں ترمیم میں جس طریقے کا رول ادا کیا گیا جس نے بھی کیا اس کے بعد پھر اس کو واپس لے آئے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے کوئی آج کے دن کی سوچ نہیں تھی کہ ہمیں 2006 میں جب بیٹھے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ 2024 میں ایک دن آئے گا جہاں پہ عدالتیں یہ کریں گی، عدالتیں کس طریقے سے اپنے فیصلے کرے گی، کون سے فیصلے کرے گی، جج کس کے ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے، یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ چیز اس وقت محسوس کی گئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عدالتوں پہ جو فیصلے ہیں، جو عام آدمیوں کو فیصلے ہیں، ان کو 12 15 30 سال ہو جاتے ہیں، وہ جیلوں سے نکل آتے ہیں، وہ خود مر جاتے ہیں، نواسوں کو حق میں فیصلہ آتا ہے یا خلاف فیصلہ آتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی ہونی چاہیے، اپنی جوڈیشل کمیشن بھی ہونا چاہیے، کون سے طریقے ہونے چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ 18ویں ترمیم میں بالکل واضح تھی، اور 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اور 18ویں ترمیم میں وہ بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی کاوشوں کے ساتھ وہ آئی۔ کچھ بچ گئی ان حالات کی وجہ سے کہ کچھ پارٹیوں کو اعتراضات تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بچ گئی اور نہیں کر سکے۔ ابھی پارٹی نے اپنی مینیفیسٹو کے اندر، 2 مینیفیسٹو کے اندر بھی یہ بات آئی تھی، 2008 میں بھی اور 2013 میں بھی اور 2018 میں بھی اور 2024 میں بھی 4 الیکشنز ہماری اس میں مینیفیسٹو یہ تھا کہ یہ ہم بحال رکھیں گے۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے، پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مینیفیسٹو ہے ہمارا اس پہ عمل کیا جائے، اور پھر جیسے ہی ہمیں موقع ملا ہے، ہم نے اپنی پارٹی کی بہت بڑی اکثریت حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کو مدد کر رہی ہے، تو ہم نے کہا ہمارا رہا ہوا جو مینیفیسٹو ہے اس کو پورا کرو۔ وہ ہم نے پورا کیا، الحمدللہ بہتر فیصلہ ہوا ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو ظاہر ہے بالکل ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے عوام کے اندر۔ اور میرے پاس جو اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کی کاپی ہے نا، یہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ تو شاہ صاحب، یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں ایک کلاز 28 ہے، 28، وہ کہتی ہے جی تمام سیاسی اسیروں کو رہا کرتے ہوئے غیر مشروط طور پہ ان کو سیاسی وابستگیوں، ان کی سیاسی وابستگیوں کو بھی بحال کیا جائے، اور تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ شخصیات کے لیے اوپن ہوگی۔ یعنی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو سیاسی اسیر ہیں ان کو بھی رہا کیا جانا چاہیے۔ تو اگر یہ 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ویلڈ تھا اور 2024 میں بھی اس کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی روشنی میں سیاسی اسیروں کو رہا کر دینا چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، 2008 میں جب ہم آئے تو پاکستان کے اندر ایک قیدی بھی نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت مختصر چھوٹی سی حکومت ممبران کے ساتھ ہم نے جو کچھ بھی کیا صرف اس لیے کامیاب ہم گئے کہ ہم نے کوئی سیاسی انتقام یا سیاسی جھگڑا یا کوئی ایسی بات نہیں کی اپوزیشن کے ساتھ، ان کو کھلا پلیٹ فارم دیا۔ ہاں، ہمارے ساتھ ضرور ہوا کہ سپریم کورٹ میں کچھ پارٹیاں گئیں ہمارے خلاف چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائڈ کرنے کے باوجود بھی، مگر بعد میں ان لوگوں نے اپنی اس غلطی کا احساس کیا اور کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ مگر ہم نے یہ ثابت کیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے ہم نے مقررہ وقت پہ الیکشن کروائے، مقررہ وقت پہ پاور ڈیوالو کیا، اور وزیر اعظم آیا۔ پہلا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ میں 2012 میں 13 میں جو اقتدار منتقل ہوا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہوا،
اور وہ جانے والے کو بھی گارڈ آف آنر دی گئی, آنے والے کو بھی گارڈ آف آنر دی گئی. پریزیڈنسی میں بھی یہ ہوا, اور اس کے بعد پھر جو طریقہ ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, کسی کو 5 پنچر لگے, کسی کو 35 پنچر لگے, کیا طریقے ہوئے. اس میں یقیناً آج اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی اختلافات بھلا کے سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے, عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے, ایگزیکٹو کو اپنا کام کرنا چاہیے. تو آپ یہ ایگری کر رہے ہیں, ہمارے آپ ایگری طریقوں کر رہے پہ ہیں ہے, کہ تمام ہمارے سیاسی فیصلوں قیدیوں پہ کو ہے. رہا ہونا چاہیے؟ میں بالکل تمام سیاسی قیدیوں کو رہا ہونا چاہیے, مگر جو کسی کرائم میں انوالو ہوں, بڑے خطرناک کرائم میں انوالو ہوں, جو کرپشنس میں انوالو ہوں. دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. 36 سال سے آپ مجھے جانتے ہیں کم سے کم. آپ بھی جب ینگ تھے, جوان تھے, سمارٹ تھے ماشاءاللہ, تب سے آپ مجھے جانتے ہیں. میں بھی کم سے کم آپ کی طرح ہی جوان تھا. آپ سے بڑا ضرور ہوں مگر جوان تھے. ہم نے سیاست یہی سیکھی ہے کہ سیاست میں انتقام نہیں ہونا چاہیے. بالکل. مگر اس کے باوجود بھی میں آج بھی نیب کی عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہوں, بیٹھا ہوا ہوں, اور میں کہیں نہیں جا رہا کہ بھائی مجھے اب میری جان چھوڑو. میں فیس کر رہا ہوں. میں ایز اے فیڈرل منسٹر, ایز اے لیڈر آف اپوزیشن, سب طریقے سے میں نے فیس کیا, اور آج بھی کر رہا ہوں, کل بھی کروں گا. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جو جس کے اوپر کیسز ہے ختم کر دیں. بہت بہت شکریہ. خورشید احمد شاہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور بہت واضح الفاظ میں یہ کہا کہ پاکستان کو اگر آگے لے جانا ہے تو سیاسی جماعتوں کو اپنے جو اختلافات ہیں ان کو انتقام نہیں بنانا چاہیے. سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی روشنی میں جو تمام سیاسی اسیر ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا جن پر سنگین مقدمات ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہے. لیکن وصیت مجموعی خورشید شاہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی اسیر ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے, اور جو اختر مینگل صاحب پر جو اسلام آباد میں دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا گیا اس کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے.